السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ پاکستان میں ناظرین 2 غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا، اجتماعی زیادتی، تشدد، تاوان اور کروڑوں روپے مالیت کی کرپٹو کرنسی کے تنازع نے ملک بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار کے مبینہ طور پر ملوث ہونے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آنے والے نئے انکشافات اس معاملے کو مزید سنگین اور پراسرار بنا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسی قیاس آرائیاں ہوتی رہیں کہ اسحاق ڈار کے خاندان کے بعض افراد کرپٹو کرنسی سے متعلق کاروبار یا سرمایہ کاری سے وابستہ ہیں، اور سیاسی مخالفین کرپٹو کے اس کاروبار میں اسحاق ڈار کے خاندان کے ہاتھوں بڑے نقصان کی نشاندہی بھی کرتے رہے، لیکن ان دعووں کی سرکاری سطح پر کوئی حتمی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ لیکن غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور زیادتی کیس میں تازہ تفتیش کے مطابق ملزمان اور متاثرہ خواتین کے درمیان 4 سے 5 لاکھ امریکی ڈالر کی کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری موجود تھی۔ مرکزی ملزم رضا ڈار اور اس کے ساتھی متاثرہ خواتین سے منافع کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ یہ بھی انکشاف ہوا کہ مبینہ طور پر متاثرہ خواتین کے ڈیجیٹل والیٹ سے تقریباً 19,000 امریکی ڈالر ملزمان کے اکاؤنٹس میں منتقل بھی کروائے گئے۔ ایک متاثرہ خاتون کے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروائے گئے بیان کے مطابق پاکستان پہنچنے کے بعد انہیں ایک گھر میں رکھا گیا، جہاں پہلی رات 4 مسلح افراد داخل ہوئے، دونوں خواتین کو باندھا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ بعد میں رضا ڈار وہاں پہنچے اور مسلسل کمپیوٹر، پاسورڈز، کرپٹو اکاؤنٹس اور رقم کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے رہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں دھمکیاں دی گئی کہ اگر رقم منتقل نہ کی گئی تو وہ زندہ واپس اپنے ملک نہیں جا سکیں گی۔ بیان میں ملزمان پر جسمانی تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کے بھی سنگین الزامات عائد کیے گئے، اور اب ایک خاتون کی میڈیکل رپورٹ میں جنسی زیادتی کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، جبکہ 5 ملزمان کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ غیر ملکی خواتین کے ساتھ پاکستان میں ہونے والی مبینہ زیادتی کے مقدمے کی FIR 2 جولائی کو لاہور کے تھانہ ڈیفنس سی میں درج ہوئی تھی۔ نیدرلینڈ کے شہری نے 5 افراد کے خلاف اغوا، اجتماعی زیادتی اور تاوان طلب کرنے کا مقدمہ بھی درج کروایا تھا۔ FIR کے مطابق ڈچ خاتون کی رضا ڈار سے ملاقات اکتوبر 2025 میں سنگاپور میں ہوئی تھی، جہاں مبینہ طور پر اس نے دونوں خواتین کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور ان کے ویزوں کا انتظام بھی کیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق نیدرلینڈ اور وینزویلا سے تعلق رکھنے والی دونوں خواتین 29 جون کو پاکستان پہنچی اور اسی روز مبینہ طور پر اغوا کر لی گئیں، جس کے بعد نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون کے والد کی جانب سے اسپین سے کی گئی ہنگامی کال پر پولیس نے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کارروائی کرتے ہوئے دونوں خواتین کو بازیاب کروا لیا۔ دوسری جانب واقعے کو بنیاد بنا کر سینیٹر فیصل واؤڈا نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں فیصل واؤڈا نے لکھا کہ جمہوریت کے نام پر ایلیٹ کلاس نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ان جمہوری جنازوں کی اولاد کے ہاتھوں میں پاکستان کی قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ فیصل واؤڈا نے مطالبہ کیا کہ کم سے کم اگر ذرا سی بھی پاکستان اور اس کے امیج کا احساس ہے تو فی الفور اسحاق ڈار استعفیٰ دیں۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا یہ محض کرپٹو کرنسی کا تنازع کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے ایک منظم بین الاقوامی جرائم پیشہ نیٹ ورک سرگرم؟ اگر متاثرہ خواتین کو منصوبہ بندی کے تحت پاکستان بلایا گیا تو اس سازش میں اور کون کون شامل تھا؟ تفتیش مزید کن انکشافات کو جنم دے گی اور کیا متاثرہ خواتین کو انصاف مل سکے گا؟ انہیں عام سوالات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر جو ہیں احسن ارشد لاہور سے، وہ بھی موجود ہیں، منیف فاروق صاحب سینئر تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ، دونوں سے بات کرتے ہیں۔ احسن ارشد صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ آج 164 کے بیان میں کیا تھا جو آج دیا گیا ہے، اور پولیس اب تک کیا کارروائی کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے آپ کو بتا دوں کہ پولیس کی جانب سے جب سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ 2 غیر ملکی خواتین کو 2 گھنٹے کے اندر اندر بازیاب کروایا گیا ہے، ڈیفنس میں چھاپا مارا گیا، وہاں سے جو ہے وہ ان دونوں خواتین کو بازیاب کروا کر 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ان سب کی حقیقت جو ہے یہ اس کا بھانڈا ایک CCTV فوٹیج نے پھوڑا ہے، جس سے اور 164 کا بیان بھی یہی بتا 2 خواتین جو غیر ملکی خواتین تھی ملزمان کی گاڑی میں موجود تھی کہ اس دوران ان کا ایک حادثہ پیش آتا ہے، جہاں پر وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس گاڑی سے بھاگ جاتی ہیں
وویلا کرنے پر وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر 15 پر فون کیا جاتا ہے. اچھا 15 پر فون کرنے کے بعد ایک ٹریفک وارڈن اس جگہ پر پہنچتا ہے اور ان کو ایک دکان کے اندر جو ہے وہ منتقل کرتا ہے. پھر متعلقہ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور اسی طرح وہ 2 خواتین بازیاب ہو جاتی ہیں. اب جب اس گاڑی کی بات کی جائے تو پھر ادھر سے لاہور پولیس کی جانب سے سیف سٹی کے کیمرے کی مدد سے اس کو ٹریس کیا گیا اور پھر اس گاڑی کو ٹریس کرتے ہوئے ان 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جس میں رضا ڈار مرکزی ملزم وہ بھی شامل ہے. آج پولیس کی جانب سے جو تفتیشی ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے ایک 5ویں ملزم کو گرفتار کیا گیا، جس کو مبینہ باس کا نام دیا گیا ہے. جو مبینہ باس تھا پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ مبینہ باس جو ہے وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. 164 کا بیان جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ریکارڈ کروایا گیا تھا اور اب جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ RDIG انویسٹیگیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو ملزمان ہیں ان کو پروٹوکول بالکل نہیں دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو حوالات میں رکھا گیا اور تفتیش کی گئی ہے. جبکہ ایک خاتون کے ساتھ 3 ملزمان کی اجتماعی زیادتی کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کیونکہ ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی اور میڈیکل رپورٹ میں جنسی تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے. آگاہ کر رہے ہیں ابھی پولیس بہرحال اس پہ تفتیش کر رہی ہے اور 164 کا بیان بھی آج آ گیا ہے. آپ کا ایس این ارشد منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تجزیہ اس کیس کا سامنے آنا منیب صاحب اور اس وقت کیا ماحول بن رہا ہے، خاص طور پر اگر ہم بات کریں فیصل وارڈا صاحب کے بیان کی، وہ اپنے آپ کو یا یہ شو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی طرح سے کہ مقتدر حلقوں کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ بیان استعفیٰ کتنا معنی خیز ہے؟ بہت شکریہ مدثر صاحب. دیکھیے جہاں تک بات فیصل وارڈا صاحب کی ہے تو وہ اس حکومت کو یا پاکستان مسلم لیگ نون یا ان لوگوں کو تو کوئی اتنا پسند نہیں کرتے، اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی اتنی پسندیدگی فیصل وارڈا صاحب کے لیے نہیں ہے. بہرحال فیصل وارڈا صاحب کا مقتدرہ سے تعلق ضرور ہے، لیکن یہ جو احساسات اور جذبات وارڈا صاحب کے ہوتے ہیں یہ ان کے ذاتی ہوتے ہیں، اور اگر اس حکومت کی چھٹی کروانی ہے یا کسی کو ان سیٹل کرنا ہے تو اس کے لیے فیصل وارڈا صاحب کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے بغیر ہی بہت کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو باتیں فیصل وارڈا صاحب فرماتے ہیں یہ ان میں ان کی جو ذاتی ان کا جو فیلنگ ہے اور جو ان کی ذاتی تجزیہ ہوتا ہے یا ذاتی ان کی جو ایسپریشن ہے اس کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا اس کو اسی انداز سے میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے. اس میں مزید کوئی خاص ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی. وہ ناپسندیدگی فرام ٹاپ ٹو باٹم پوری مسلم لیگ نون کے لیے فیصل وارڈا صاحب کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں اس کو فیس ویلیو پہ ہی لینا چاہیے. جہاں تک رہ گئی بات اس پورے معاملے کی، دیکھیے اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ میں اب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی جو تفتیش کی گئی ہے اس کے اندر چند جدید سطور کے اوپر بھی کی گئی ہے. یہ جو کیس ہے اس کے حوالے سے کوئی پولیٹیکل پریشر اس وقت تک کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بڑے بالکل اعتماد سے کہہ سکتا ہوں. اور پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن بڑی انڈیپینڈنٹ طریقے سے کی ہے، یہاں تک کہ جو 164 کا بیان ہے خاتون کا، ان دونوں خواتین کا، اس کے اندر بھی جو اسپین کا سفارت خانہ ہے اس کا جو لوکل یہاں پر لاہور میں جو کاؤنسلر ہوتا ہے یا جو بھی خاتون تھیں یا جو بھی مرد تھے، ان کی پریزنس کو یقینی بنایا گیا ہے بیفور دی میجسٹریٹ. 164 کے بیان کے اندر پولیس آتھورائز نہیں ہوتی قانونی طور پر میجسٹریٹ کے سامنے وکٹم کے ساتھ یا جو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، تو اس کو وہاں پر یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کی پریزنس ہو تاکہ خاتون انڈیپینڈنٹلی جو دونوں خواتین ہیں وہ اپنا بیان ریکارڈ کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کافی لمبا لانگ ونڈیڈ بیان ہے جو انہوں نے پورا اس کے اندر دیا ہے. اب اس کے اندر جو ایک اور بات بھی ہے کہ جو کرائم سین ہے اس کو بھی پرزرو کیا گیا ہے. جو اس کے اندر ہوا ہے بدقسمتی سے وہ اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کے ساتھ اس کا تعلق اسی طرح کی یہ ان کے نواسا ہے جو رضا ڈار ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا اس کے کیس سے یا ان کے صاحبزادے کا یا کسی اور کا تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ والدین کی بدبختی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک چیز میں یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو بات کی ہے منیب صاحب، ڈار صاحب کی فیملی پہلے بھی کوئی سرکاری سطح پر ایسی کوئی چیز تھی نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی رہی کرپٹو کے معاملے میں. اب پھر کرپٹو، یہ کرپٹو کرنسی سے متعلق ڈار صاحب کی فیملی سکینڈلز میں پہلے بھی رہی، اب پھر یہ آ گیا. یہ ڈار صاحب کے لیے، ان کی سیاست کے لیے اور نون لیگ کی سیاست کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا نقصان دہ؟ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں دو چیزوں کو الگ الگ کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. ان خواتین کی ڈار صاحب کے نواسے کے ساتھ جو فائنینشیل ڈیلنگ ہے
وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، اس کے بارے میں ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ خواتین نے ان کے ساتھ کوئی مالی بدیانتی کی ہے یا ڈار صاحب کے نواسے نے کی. جی بالکل. ایک تو فیکٹر یہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں اس وقت نہیں پتا بیکاز وہ انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دیگر معاملات کے حوالے سے خبریں یا کوئی اسحاق ڈار صاحب کی فیملی یا ان کے صاحبزادے یا کسی حوالے سے بھی کوئی بات کرتا ہے تو دیکھیے باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن معاملہ آگے چلتا ہے ایویڈنس سے، شواہد سے. سٹوریز تو بہت سی کر لی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی کانکریٹ چیز ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا یا ان کے صاحبزادے کا یا ان کی فیملی کی انوالومنٹ کس حد تک ہے، اور اگر ہے تو کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو قانون کے خلاف ہے، قابل اعتراض ہے. اس کے بارے میں کم از کم ذاتی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ یہ الزامات ان میں صداقت ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے منیب صاحب، بہت شکریہ. منیب فاروق صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دیکھنا یہ کہ اس کیس کا کیا رخ آگے بڑھتا ہے. اور آزاد کشمیر میں انتخابات سے قبل استحکام پاکستان پارٹی کی اچانک انٹری نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی قیادت میں الیکٹیبلز کی ایک بڑی تعداد نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے بعد یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید آزاد کشمیر میں آئندہ حکومت استحکام پاکستان پارٹی ہی بنانے جا رہی ہے. سردار تنویر الیاس نے پی پی کو خیر بات کہہ کر استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی تو ایک بار پھر وہ کشمیر کی سیاست کے اہم ترین کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کرنے کے بعد سردار تنویر الیاس نے گزشتہ روز ہمارے ہی پروگرام میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کیے تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں 2 نمبر 4 نمبر اور بد نسلے لوگ بیٹھے ہیں. کسی نے اپنے 1 کلو گوشت کے لیے پوری گائے کو ذبح کر دیا ہے، جبکہ نون لیگ کے حوالے سے سردار تنویر الیاس نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ ان کو شامل کرنے کے لیے ان کے پاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی. سردار تنویر کو جب پی ایم ایل این میرے پاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی شامل کرانے کے لیے، کیونکہ پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے نالج میں ہے، چودھری ریاض صاحب ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ سردار تنویر جیسے بندے کو اب یہ تو ٹکٹ کا وہ تو ٹیکٹس تھے نا، مجھے پتا ہے کون کروا رہے تھے، وہ اس لیے کر رہے تھے میری ہیوملیشن، ان ہیومن معاملات میں ان ہیومن چیزوں تک لے کے گئے تھے کہ اس کا تماشا بناؤ تاکہ یہ پیپل پارٹی سے نکلے. اور ناظرین 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے ہیں، اور اس وقت کشمیر میں ایک طرف کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری ہے تو دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کی انٹری نے سیاسی ماحول کو یکسر بدل دیا ہے. ایسے میں انتخابی دنگل سج پائے گا یا نہیں؟ کشمیر میں آئندہ حکومت کس جماعت کی ہوگی؟ اور صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے دعووں اور الزامات میں کتنی سچائی ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر پاکستان مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے اور دوسری طرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں. کیسی سچویشن آپ کی جماعت کی جاری ہے؟ کیونکہ بحیثیت صدر آپ پر اپنے انتخابات کے ساتھ ساتھ پورے آزاد کشمیر کے جو آپ کے نمائندے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ساتھ ساتھ ہے، تو کیسی تیاری چل رہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اور میرے خیال میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کی تنظیمیں موجود ہیں، اور ہر وارڈ سے لے کے ہر ضلع تک اور ڈویژن تک تنظیمیں موجود ہیں. تو ہمیں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہو رہا ہے اس الیکشن میں وہ ہماری تنظیمی ساخت جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہمارے کارکن متحرک ہیں. جی صرف راولہ کوٹ کا جو ضلع ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا، متاثر ہے، اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے کی وجہ سے. باقی تو معاملات جو ہیں کافی بہتر جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے. صحیح. اچھا شاہ غلام قادر صاحب، جو صدر استحکام پارٹی ہیں سردار تنویر الیاس، انہوں نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ ان کو شامل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی، ان کے قدموں میں بیٹھی تھی، ان کے پاؤں پکڑ رہی تھی. کیا واقعی آپ لوگوں کو اتنی ضرورت پڑ گئی کہ سردار تنویر الیاس صاحب کی اور قدموں میں بیٹھنا، یا کیسے وہ جو کہتے ہیں نا گھٹنوں کا ہاتھ لگانے تک معاملہ گیا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے جس کا میں کیا جواب دوں. سیاستدان جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام دعا کرتے ہیں، لیکن آج تک جب سے وہ پیپلز پارٹی میں گئے میری تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی.
اور نہ ہماری پارٹی کے کسی سینئر قیادت نے ان کے ساتھ ملاقات کی. ہو سکتا ہے کسی کارکن نے کوئی بات کی ہو, لیکن ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور یہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر کسی اور جماعت میں جائیں گے. ہم سمجھتے رہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں تو پیپلز پارٹی میں رہیں گے, اس لیے تو ان کو شمولیت کی دعوت دینا. اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تو پھر ہم سوچ سکتے تھے کہ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں. تو اس لیے لیکن سیاست میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس قسم کی کوئی بات واقعہ فی الواقع ایسا کوئی واقعہ رونمائی نہیں ہوا. صحیح. اچھا, لیکن سر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کل جو گفتگو کی ہمارے پروگرام میں, تشریف وہ بھی لائے تھے جیسے آج آپ نے وقت دیا, انہوں نے گفتگو کی, وہ سنیے کہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ ہمیں تو یہ لگا کہ شاید کیونکہ آپ کی ذمہ داری آزاد کشمیر میں ہے اس لیے آپ نے کوئی ان سے بات کی ہے یا ان کے حلقے کے الیکشن کے حوالے سے. ناظرین کو تھوڑا سا وہ سنوا لیتے ہیں. سردار تنویر کو جب پی ایم ایل این میرے پاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی شامل کرانے کے لیے, کیونکہ پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے نالج میں ہے, چودھری ریاض صاحب ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ سردار تنویر جیسے بندے کو اب یہ تو ٹکٹ کا وہ تو ٹیکٹس تھے نا, مجھے پتا ہے کون کروا رہے تھے, وہ اس لیے کر رہے تھے میری ہیوملیشن, ان عموماً معاملات میں ان عموماً چیزوں تک لے کے گئے تھے کہ اس کا تماشا بناؤ تاکہ یہ پیپل پارٹی سے نکلے. جی شاہ غلام قادر صاحب, یہ گفتگو تھی, ہم تو یہ سمجھے کہ شاید آپ کوششیں کر رہے ہیں ان کو لے کے آنے کی کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کو سٹرونگ کیا جائے. وہ تو مسلم لیگ نون کو کہہ رہے تھے کہ وہ قدموں میں بیٹھی تو مجھے شامل کرنے کے لیے. میں اس لیے آپ سے سوال تھا. نہیں, میرا خیال ہے انہوں نے فی البدی جملہ کس دیا, تو حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اور ہمارے آزاد کشمیر کے کسی عہدیدار نے کبھی ایسی, اور قدموں میں کیوں بیٹھنا ہے جی, یہ کیا بات ہے؟ یہ تو قدموں میں بیٹھنے کی روایت تو ختم ہو گئی ہے. وہ تو بادشاہوں کی ہوا کرتی تھی, ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے. اب تو جمہوریت کا زمانہ ہے, جمہوری زمانے میں ایسی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. اچھا, دوسرا آئی پی پی کی کشمیر میں انٹری اور الیکٹیبلز کی ایک بڑی تعداد جو ہے شاہ صاحب وہ آئی پی پی میں شمولیت کر رہی ہے. نون لیگ کے لیے بھی مشکلات, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی شاید. انتخابات میں اب چند دن باقی ہیں, نون لیگ کم بیک کرے گی, کوئی سرپرائز ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, آئی پی پی پہلے بھی تھی, ابھی گلگت بلتستان میں بھی الیکشن لڑی ہے, عوام نے ان کو جو ووٹ دیے وہ آپ کے سامنے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہی رزلٹ آئے گا ان کے لیے. تو سرپرائز تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی سمپل میجورٹی لینے میں کامیاب ہو جائے گی. تو 27 جولائی کو شاہ صاحب انتخابات ہیں, انتخابات جو ہے وہ مختلف علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بن نہیں پا رہا. انتخابی مہم کے دوران پہلے آپ پر اور پھر آج فاروق حیدر صاحب کے ساتھ بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے. ایسی صورتحال میں الیکشن کیسے ہوگا؟ پیپلز پارٹی بھی ہم نے دیکھا کہ انتخابات مؤخر کرنے کا بھی مطالبہ کر چکی ہے, اسپیشلی پونچھ کے علاقے میں بھی. پہلی بات تو یہ میں اپنی وضاحت کر دوں کہ میرے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا, بلکہ جس عمارت میں بیٹھا تھا وہاں پہ ایکشن کمیٹی نہیں تھی, بلکہ اس عمارت پہ حملہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کیا, مقامی جو وہاں سے امیدوار ہیں ان کے عزیزوں نے کیا تھا. اور وہ جب بھی پیپلز پارٹی شکست سے دو چار ہونے کا اندازہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرتے. دوسری بات, آج فاروق حیدر صاحب پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, یہ سب فیک نیوز ہیں. تو یہ فیک نیوز کے سہارے جو ہے کچھ چیزیں چلتی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ انتخابات بر وقت ہوں اور لوگوں کے حق رائے دہی وہ اپنا استعمال کر رہے ہیں, اور جو عوام کا فیصلہ ہوگا سب کو قابل قبول ہوگا. صحیح. تو شاہ صاحب, آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیوں کیا یہ حملہ, کو مطلب کیا وجوہات کیا تھیں؟ آپ نے پھر اس پہ کوئی ایکشن لیا ہے؟ دیکھیے, بات یہ کہ بعد میں وہ آگے سے مجھ سے معذرت کرنے کے لیے, جب انہوں نے معذرت کر لی میں نے ان کو معاف کر دیا تھا, اس لیے میں نے تو کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کروائی, ورنہ ایف آئی آر ہو سکتے ہیں. لیکن اس بیچارے وہ جو گیسٹ ہاؤس جو لال امر کے ڈپارٹمنٹ سے جنہوں نے کرایہ پہ لیا ہوا تھا نیچے, ان بیچاروں کے شیشے ٹوٹے ہیں اور ان کا بڑا نقصان ہو گیا. صحیح. اچھا, دوسری چیز شاہ صاحب, تقریباً 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں حالات جو ہیں وہ خراب ہیں, کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہیں, کچھ میں نارمل چیزیں چل رہی ہیں. حالات اس نہج تک جو پہنچے ہیں, آپ سمجھتے کب تک یہ ٹھیک ہو سکتے, کیونکہ الیکشن پر بہرحال اس کا ایفیکٹ ہوگا؟ یہ الیکشن پہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا جی. وہ ماحول جو اس سے قبل ہوا کرتا تھا وہ ماحول نہیں ہے, ایک گھٹن کی سی فضا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ انتخابات پرامن اور الیکشن جو ہے وہی تمام مسائل کا حل ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو تاریخ رکھی ہے اس پہ الیکشن کروا لینے چاہیے یا اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے اگر صورتحال یہ رہتی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ بھی بند ہے، حالات بھی آپ کے سامنے ہیں؟ انتخابات تو بر وقت ہونے چاہیے، انٹرنیٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن یہ جو ماحول کو خراب کرنے، انتخابات نہ ہونے کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ سوچنا یہ ہے کیوں انتخابات نہ ہو وقت پہ۔ پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خواہش ہے کہ انتخابات وقت پہ نہ ہو سکے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ایلیمنٹس ہیں جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی ریاست کو قائم رکھنا ہے، آزاد کشمیر کی ریاست کے جمہوری نظام کو قائم دائم رکھنا ہے۔ پاکستان میں اس سے قبل ماشاءاللہ جب بھی لگا کہ آزاد کشمیر کا نظام اسی طرح چلتا رہا، تو ہم اس روایت کو انتخابات کے ملتوی ہونے کی روایت جو ہے آزاد کشمیر میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں گفت و شنید اور جمہوری حق جو ہے اور جمہوری ووٹ کا استعمال، یہی وہ ذریعے ہیں جس کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بچتا نہیں۔ صحیح۔ شاہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ پچھلے انتخابات جب کشمیر میں ہوئے، ہم نے دیکھا تمام سیاسی جماعتوں کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ وہاں پہنچی، بڑے زبردست قسم کے جلسے، بڑی گہما گہمی تھی۔ اب کی بار ایک طرف حالات کا معاملہ ہے، دوسری طرف کیا پاکستان مسلم نون کی اعلیٰ قیادت یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں آئیں گے؟ کوئی ایسا شیڈیول آپ بنا رہے ہیں کہ مختلف حلقوں میں ان کے کچھ جلسے ہوں اور عوام کے ساتھ براہ راست جو رابطہ ہے وہ آپ کی اعلیٰ قیادت کا وہاں پر ہو؟ کوئی ایسا پلان ہو گیا ہے؟ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اور اسی طرح ہمارے چیف منسٹر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ بھی تشریف لائیں گی۔ دیگر جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی آزاد کشمیر میں مختلف جلسوں میں آ کر خطاب کریں گے، تو انشاءاللہ ایک ماحول بن جائے گا، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مسلم لیگ کے حق میں عوام کو ایک علم ہے کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اگر کسی نے کی ہے وہ ہے ہی مسلم لیگ۔ صحیح۔ بحیثیت صدر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی نشستیں پاکستان مسلم نون جیتنے میں کامیاب ہو جائے، اور خاص طور پر کسی اور جماعت کا اس طرح سے سہارا بھی آپ کو نہ چاہیے ہو؟ جی کوشش تو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے لگتا بھی ہے کہ ہم سمپل میجارٹی لے لیں گے اور ہمیں کسی اور کو کے ساتھ الائنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری کوشش یہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید بھی یہی۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ شاہ غلام قادر صاحب پاکستان مسلم نون آزاد کشمیر کے ساتھ موجود تھے، اور گزشتہ روز ہم نے آئی پی پی کے صدر سردار تنویر الیاس کو لیا تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مسلم نون ان کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ آئی پی پی میں چلے گئے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے، اور آج ان کی اس بات کو بہرحال جو صدر ہیں مسلم نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں طویل عرصے سے حکومتیں ٹیکس بیس میں اضافے میں مسلسل ناکام ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت ریونیو کے حصول کے لیے ورٹیکل ٹیکسیشن پہ ہی انحصار کرتی ہے، یعنی جو سیکٹر پہلے سے ہی ٹیکس نیٹ میں شامل ہے ان پر ہی مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال میں بھی یہی رجحان ایک بار پھر دیکھنے کو آیا کہ حکومت نے ٹیکس ٹارگٹ کے حصول کے لیے ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے اور فارمل بزنس سیکٹر پر ہی ٹیکسز کے بوجھ میں اضافہ کیا، اور زرعی آمدن، ریل اسٹیٹ اور ریٹیل جیسے سیکٹر سے خاطر خواہ ٹیکس وصولی میں حکومت ناکام رہی ہے، اور ایک بار پھر مالی سال 2025-26 میں بھی پچھلے کئی سالوں کی طرح نے سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے ہی حاصل کیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025-26 کے دوران حکومت نے تنخواہ دار طبقے سے 633 ارب روپے کے ٹیکس وصول کیے ہیں، جبکہ ایکسپورٹر سے 174 ارب، ریل اسٹیٹ سیکٹر سے 191 ارب کا ٹیکس جمع کیا جا سکا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ پچھلے کئی سالوں سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس ٹارگٹ کا حصول کے لیے انحصار تنخواہ دار طبقے پر ہی رہا ہے۔ پچھلے مالی سال میں حکومت نے تنخواہ دار طبقے سے 585 ارب روپے، جبکہ اس سال پہلے اسی سیکٹر سے 368 ارب روپے ٹیکس کی مد میں وصول کیے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سال آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت پہلی مرتبہ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس نافذ کیا گیا تاکہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جا سکے، مگر اس شعبے سے بھی حکومت توقعات کے مطابق محصولات اکٹھی نہ کر سکی۔ ایف بی آر کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 4,45,000 ٹیکس دہندگان نے
مجموعی طور پر 306 ارب روپے کی زرعی آمدن ظاہر کی، لیکن اس کے باوجود زرعی آمدن ٹیکس کی مد میں صرف 5.62 ارب روپے وصول کیے جا سکے۔ یعنی IMF کے مطالبے پر پاکستان نے ایک لمبے عرصے کے بعد زرعی آمدن کی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش تو کی، لیکن ماہرین کے مطابق سٹرکچرل مسائل، کمزور انفورسمنٹ، سیاسی پشت پناہی اور بڑے ذمہ داروں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حکومت آمدن سے خاطر خواہ ٹیکس حاصل نہیں کر پا رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے FPR کو اپنے مقرر کردہ ٹیکس ٹارگٹ کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سال بھی ابتدائی طور پر FPR نے ٹیکس ٹارگٹ 14,000 ارب روپے سے زائد مقرر کیا تھا، تاہم بعد میں اس پر دوبارہ نظر ثانی کی گئی اور ٹیکس ہدف 12,900 ارب روپے سے زیادہ رکھا گیا، جس کے بعد اب FPR کا دعویٰ ہے کہ اس نے نظر ثانی شدہ ٹیکس ہدف حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ برسوں کا ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب بھی ٹیکس اہداف حاصل نہیں ہو پاتے تو حکومت محصولات کا خسارہ پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی، بجلی اور دیگر بالواسطہ ٹیکسوں پر انحصار بڑھا دیتی ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے ناظرین کہ ٹیکس ہدف حاصل ہو چکا، لیکن اس کے باوجود حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 5 سے 7% کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اس کا واضح ریلیف عوام کو منتقل کیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، جبکہ کل کے اعلان میں بھی پیٹرول کی قیمت میں صرف 1 روپے 97 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ہونے والی نمایاں کمی کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی قرار دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کے مطابق ٹیکس وصولیوں میں کمی کا بوجھ بالآخر کسی نہ کسی صورت عام صارفی کو برداشت پڑتا ہے، جس کے باعث عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کے باوجود عوام تک اس کا مکمل فائدہ منتقل نہیں ہو پاتا ہے۔ اس سب پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ماہر معاشیات بھی ہیں اور ٹیکس امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، ٹیکس ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے نے اٹھایا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ جو سیکٹر پہلے ہی زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اس پر مزید بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بات تو عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، پچھلی حکومتیں بھی کر رہی تھیں، لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہو پایا۔ اب کوئی امکان ہے کہ حکومت کو ایسے اقدامات لے پائے کہ تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس کا بوجھ کم سے کم ہو سکے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس سال بھی جو ٹیکس کی وصولی ہے اس میں انہوں نے پھر ایک مرتبہ جو ریٹیلرز تھے اور جو ہول سیلرز تھے ان کو بہت بڑی رائے دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ محض اپنے ٹرن اوور کا 1% دے دیں اور ان سے پھر کچھ سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، ان کو کوئی ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انوائس ایشو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف تو جو فارمل سیکٹر اور سیلڈ لوگ ہیں ان کے خلاف اس قدر جو ہے وہ ٹیکس بڑھایا گیا کہ صنعتیں بھی بند ہوئیں، اور بیچارے جو لوگ صرف تنخواہ دار طبقے ہیں وہ اب جو 2-3 لاکھ روپے تنخواہ بھی لے رہا ہے اس کا ٹیکس جتنا جاتا ہے اس کے بعد تو بہت مشکل ہے اس کے لیے کہ وہ زندگی میں اچھے طریقے سے ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر بھی بنا پائے۔ اور دوسری طرف یہ آپ نے بہت درست طور پہ فرمایا کہ جو بڑے طاقتور طبقات ہیں اس میں ذمہ دار وہ غیر حاضر جو خود تو زمینوں پہ کام نہیں کرتے اور بیٹھ کر صرف اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں، وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں۔ جو مالدار ٹریڈرز ہیں وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کا پھر سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ ان سیکٹرز پہ آ جاتا ہے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ پہ بھی ہیں اور جو اپنی آمدنی کسی وجہ سے ظاہر ہے چھپا بھی نہیں پاتے، کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی آدمی سیلری وصول کرتا ہے تو اس کا ٹیکس تو پہلے ہی کاٹ لیا جاتا ہے بیچارے کا، اس کو تو پورا سال کے بعد بھی یہ رعایت نہیں دی جاتی۔ اور جبکہ ٹریڈر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، کچھ ریٹرن نہ دکھائیں، اپنی آمدنی نہ دکھائیں، کچھ بھی نہ بتائیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی پرائورٹیز تو بالکل بھی اس بجٹ میں نہیں بھی ہیں کہ وہ ان طبقات سے ٹیکس وصول کریں۔ الٹا آپ نے دیکھا کہ ریٹیل سیکٹر پہ اور رعایتیں دی گئی ہیں۔ جب تک دیگر جو تمام سیکٹرز بھی ٹیکس نہ دینا شروع کر دیں تب تک تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس کا بوجھ کم نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے IMF جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہنے پر پہلی بار زرعی آمدن پر ٹیکس لگایا، لیکن حکومت اس شعبے سے محض 2% کے قریب ٹیکس بھی کلیکٹ نہیں کر پائی ہے۔ اس ناکامی کی وجوہات کیا لگ رہی ہیں آپ کو؟
یہ بہت شکریہ. یہ زرعی جو ہماری آمدنی پہ ٹیکس کی کلیکشن ہے یہ صوبوں کے پاس ہے شروع سے آئین کے مطابق, اور یہ 97 میں پہلی دفعہ صوبوں کے اندر ایگریکلچر انکم ٹیکس جو تھے ان کے قوانین آئے, مگر انہوں نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی. اب جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ اس پروگرام میں IMF کے یہ کہا گیا تھا کہ صوبوں کے اندر جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اس کا ریٹ وہی ہوگا جو انکم ٹیکس میں دوسرے لوگوں کے لیے ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ فرسٹ جو تھا جنوری 2025 سے ہونا تھا, مگر انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, ہم 1 جولائی سے کریں گے. پہلے تو سارے صوبوں نے اس کے اوپر نیشنل جو تھا فسکل پیکٹ سائن کیا, مگر بعد میں اس کے اندر وہ ظاہر جیسے ایکسکیوز اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کی اسمبلیوں میں تو بیٹھے ہی وہی لوگ ہوئے ہیں جو بہت زیادہ زرعی آمدنی کماتے ہیں, اور بالکل اس پہ کوئی یہ ایسا نہیں کہ کاشتکاری فرما رہے ہوتے ہیں, وہ تو یا غریب مزارع کر رہے ہیں یا ان کے مرید کرتے ہیں یا وہ اس پہ دیتے ہیں, اور بہت بڑی بڑی ان کی آمدنیاں ہیں. اور اس رپورٹ میں بھی جو ابھی آپ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا تھا یہ تو ابھی بہت کم آمدنی ڈکلیئر ہوئی ہے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں, کیونکہ وہاں اس کو ایز اے ایگزمپٹ انکم دکھایا جاتا ہے, اور اپنی اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی کوئی اور آمدنی بھی ہے اور ایگریکلچر بھی ہے, تو وہ اس لیے بھی دکھا دیتے ہیں کہ ان کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. مگر ان سے یہ سوال FBI نے نہیں پوچھا کہ جب آپ نے وہاں یہ اتنی آمدنی دکھائی ہے تو اگر آپ نے صوبے میں ٹیکس نہیں دیا تو پھر وفاقی انکم ٹیکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری رقم کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ FBR وصول کرے گا. اب FBR نہ تو اس طرح کی کوئی کام کرنے کو تیار ہے, اور نہ ہی آج تک وفاقی حکومت نے ایک بہت بڑا حصہ جو وفاق کا ہے اس کے اندر بھی ایگریکلچر ایریا, ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور میں وقت کی بھی کمی ہے لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زراعت پر کوشش کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس حاصل نہیں کر سکا. ایسے ہی ہم نے دیکھا تاجروں پر ٹیکس لگایا گیا, تو آپ کیا لگتا ہے کہ زرعی شعبے میں ایک طرح سے ناکامی ہم کہیں گے, اس کے بعد کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے سال حکومت تاجروں سے کوئی خاطر خواہ ٹیکس لے آئے, کیونکہ ہر بار ان کے لیے ایک اسکیم تو آتی ہے لیکن ٹیکس اس طرح سے نہیں آ پاتا؟ جی بالکل درست فرمایا. ان کے لیے جو اسکیم اب بھی انہوں نے دی ہے اس میں خود جو حکومت کا اپنا اندازہ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اگر ہم 25 بلین بھی اکٹھا کر لیں تو بہت بات ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ سیلری سے تو آپ اب تقریباً 660 بلین, بلکہ یہ تو وہ سمجھیے نا کہ جو ان کی ود ہولڈنگ ہو گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ لوگ خود بھی اور ٹیکس دیں گے جو تنخواہ دار طبقے جن کا ٹیکس کم کٹا ہے یا جن کو کچھ اور وجہ سے اور آمدنی بھی تھی, تو وہ تو بہت بڑا ٹیکس دے رہے ہیں. مگر وفاق کا اپنا یہ حال ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس پورے بجٹ میں جو ہم نے ٹریڈر سے ٹیکس لینا ہے وہ محض 25 بلین ہوگا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں ہمارے پاس کم از کم بھی اس وقت اگر ہم کمرشل جہاں یوز آف الیکٹریسٹی ہے اس میں اگر مسجدیں چیریٹیبل نکال بھی دیں تو 6 اس وقت ملین کے قریب تو وہ ہمارے یہ اکاؤنٹ ہولڈرز ایسے ہیں جن کی آمدنی ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں ٹیکس دینا چاہیے, مگر وہ 5-6 لاکھ اسی صرف لوگ ریٹرنز فائل کرتے ہیں, اور اس میں سے بھی ٹیکس کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ہم کوئی قابل قدر کہہ سکیں. تو ایک لحاظ سے یہ ہمارا جو سیکٹر ہے ریٹیل کا اور ہول سیل کا, یہ تو ان کا شیئر دیکھیں اگر GDP میں تو یہ 30% کے قریب ہے, مگر ان کا ٹیکس پورے GDP کا 1% بھی نہیں ہے. تو ان کا اور ایگریکلچر کا ایک ہی حال ہے کہ یہاں آمدنی جہاں بہت زیادہ ہے اور وہاں بالکل بھی ٹیکس لینے کی جو ہے اور ٹیکس دینے کی کوئی کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہو پایا. تو FBR کی پالیسی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تنخواہ دار طبقہ ہے سارا بوجھ ادھر ڈال دیا گیا ہے, اور جہاں سے ٹیکس وصول کیا جانا ہے وہاں پر کہیں منت سماجت ہے یا کہیں بے بسی نظر آتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر معاشرہ ٹیکس امور کے ماہر. ناظرین پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.